أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يحسب أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم. یہ سورہ قیامہ ہے، 29ویں پارے کی صورت ہے یہ، اور آخرت کے حوالے سے بڑے بنیادی مضامین پر مشتمل ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. قسم سے مراد ہے کسی چیز کو گواہی کے طور پر پیش کرنا. یہاں جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سے مراد یہ ہے کہ یہ مخاطب کی اس خیال کی تردید میں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ قیامت تو نہیں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں کام کیا، مکہ مکرمہ میں جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، تو وہاں جو مشرکین موجود تھے وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے. وہ قیامت کو بعید از امکان سمجھتے تھے، وہ قیامت کو ناممکن سمجھتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا. بلکہ وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم گل سڑ کے ہڈیاں ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گے، بلکہ جب ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی اور اس کے بعد قیامت آئے گی اور ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا جائے گا اور اس پہ دوبارہ جان ڈالی جائے گی اور دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ ان کو اللہ کی ذات کا شعور نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی عظمتوں کا، اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کے عدل و انصاف کا، اللہ کی رحمت کا اور بخشش کا، تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات اور صفات کے اس تصور سے محروم تھے جس تصور کو پانے کے بعد اور جس کا حامل ہونے کے بعد ہمیں قیامت بعید از امکان نہیں لگتی، بلکہ قیامت کا نہ ہونا ہمارے لیے ایک عجوبہ بن جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مشرکین تھے جو کہتے تھے یہ قیامت کوئی نہیں ہوگی، ان کی تردید میں فرمایا لا، نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ قیامت ہوگی. یہ کہ قیامت کا آنا اتنا قطعی ہے، اتنا ایک امر یقینی ہے کہ قیامت کے خود دن کو، قیامت کے روز حشر کے اس دن کو میں خود قیامت کے اپنا ثبوت میں پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں
میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس۔ ملامت کرنے والے نفس سے کیا مراد ہے؟ کہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کا ضمیر جو ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، وہ اس کو متنبع کرتا ہے کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم رشوت لے کے ٹھیک نہیں کر رہے، تم کرپشن کر کے ٹھیک نہیں کر رہے، تم بدکاری کر کے ٹھیک نہیں کر رہے، تم حرام کھا کے ٹھیک نہیں کر رہے، تم کسی کا حق مارتے ہوئے ٹھیک نہیں کر رہے، تم جو جھوٹ بول رہے ہو تم ٹھیک نہیں کر رہے، یہ تم ملاوٹ کر رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے، یہ تم دھوکہ دے رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے، یہ تم جو عہد شکنی کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں کرتے، یہ جو تم وعدہ خلافی کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں کرتے، یہ جو جھوٹی گواہی دے رہے ہو تم ٹھیک، تو یہ جو نفس سے یہ جو اندر سے آواز آتی ہے نا کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم غلط کر رہے ہو، یہ نفس لوامہ ہے۔ تو کہا اس نفس لوامہ کی موجودگی یہ اس بات کی شاہد ہے کہ قیامت ہو گی، یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے، اس لیے کہ اگر انسان فقط ایک مادی وجود ہے، اگر انسان کا کوئی اخلاقی یا روحانی وجود نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ نفس لوامہ یہ کہاں سے آ گیا، پھر ضمیر کہاں سے آ گیا؟ تو جتنا یہ بات جتنی یعنی کہ جتنی یہ بات سچی ہے کہ نفس لوامہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، اتنا ہی بڑا سچ یہ ہے کہ ایک بڑی قیامت اسی طرح اللہ تعالیٰ برپا کرے گا جس میں انسان کا حساب اور کتاب ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال میں اور بھی کرتا ہوں اپنے آپ سے، آپ سب سے۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر آخرت نہیں ہے، اگر آخرت نہیں ہے، آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر قیامت نہیں آنی اور آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور انسان نے مار کر مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ پھر یہ زندگی کیا ہے؟ پھر انسان نیکی کیوں کرے؟ پھر کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ پھر ضبط نفس کیوں کیا جائے؟ پھر حلال حرام کی پابندی کیوں کی جائے؟ پھر حفظ مراتب کا خیال کیوں کیا جائے؟ پھر محرم رشتوں کا تقدس کیوں ہو؟ پھر کسی کے ساتھ اچھائی اور حسن سلوک انسان کیوں کرے؟ جب سب کچھ یہ زندگی ہے اور اس زندگی میں انجوائے کرنے کا نام ہی کامیابی ہے، تو انسان کیوں ضبط نفس کرے؟ انسان کیوں محنت مزدوری کرے؟ انسان کیوں نہ ایک جناب 30 بور خریدے اور ہر ہفتے 10 دن بعد جناب ایک مالدار آدمی کو لوٹے اور اپنی زندگی کو آسان کرے؟ حق حلال کی روٹی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قیامت نہیں ہے، اگر کوئی باز پرس نہیں ہے، اگر انسان شترے بے مہار ہے، اگر اس کو کسی کے آگے جواب دینے نہیں ہونا، تو یار پھر اتنے لمبے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ پھر ضبط نفس کہاں سے آ گیا؟ پھر ضمیر کہاں سے آ گیا؟ پھر اخلاقیات کہاں سے آ گئی؟ پھر نیکی کہاں سے آ گئی؟ حسن سلوک کہاں سے آ گیا؟ پھر کسی ڈسپلن کی پابندی کہاں سے آ گئی؟ تو اگر قیامت کا انکار کر دیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اس زندگی کا جو وجود ہے وہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس زندگی کے وجود کی پھر اس کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے اگر آپ آخرت کا انکار کر دیں۔ پھر میں ایک دوسرا پہلو بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، جنہوں نے آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی ساری زندگی راہ حق میں قربان کر دی۔ پھر حضرت یحییٰ تو ہمارے لیے ماڈل نہیں ہو سکتے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قید میں صبر کرنا ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا، پھر نوح علیہ السلام کا صبر اور استقامت کے ساتھ ہزارہ سال تک، سینکڑوں سال تک اپنی قوم میں توحید کی دعوت کا پرچم تھامنا، وہ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہو سکتا۔
اگر آخرت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی مکی زندگی میں جو صبر ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ وہ صبر کیوں کیا آپ نے؟ پھر آپ طائف میں جا کے آپ نے مار کیوں کھائی ہے؟ پھر آپ نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر اور اللہ کے گھر والے شہر کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیوں فرمائی؟ پھر آپ نے شیب ابی طالب میں اپنی 3 سال کے یہ بھوکے پیاسے بنی ہاشم کے ساتھ قید کیوں کاٹی؟ پھر آپ نے جناب مدینہ میں جا کر جو 10 سال کی مسلسل جد و جہد کیوں کی؟ کس لیے؟ اگر آخرت نہیں ہے تو اتنی لمبی لمبی نمازیں تہجدیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخرت نہیں ہے تو نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخرت نہیں ہے تو نیکی ہے ہی کیا؟ پھر نیکی اور بدی میں فرق تو مٹ جانا چاہیے۔ نیکی تو ہے ہی وہی کہ جو اللہ کے لیے انسان ضبط نفس کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور ایمان پر قائم رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ آخرت میں اس کا ریوارڈ دے گا۔ تو اگر آخرت ہی نہیں ہے تو انسان جو ضبط نفس کیوں کرے؟ اور جنہوں نے کیا ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے بہت غلط کیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے جو قرآن بیان کر رہے ہیں، نہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جناب کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے، یعنی کہ یہ اپنے اس چھوٹے سے دماغ کے ساتھ، اتنا چھوٹا سا دماغ کہ یہ خود اپنے اندر کی دنیا کو بھی سمجھ نہیں پا رہا۔ اس سے ایک نظر نہ آنے والا کرونا کنٹرول نہیں ہو رہا، اور پوری دنیا کی 6-7 ارب آبادی جو ہے وہ بے بس ہو گئی ہے۔ اتنا کمزور اور حقیر انسان ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے، جبکہ اس کو ہم عدم سے وجود میں لے کے آئے۔ تو آگے قرآن کیا کہتا ہے سنیے، قرآن کہتا ہے بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کی جو یہ انگلیوں کے پور ہے نا، پور، یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، ان کو بھی اوریجنل حالت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بنا ڈالیں گے۔ انسان اپنے ان فنگر پرنٹس کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا، انہی پوروں کے ساتھ۔ ہم اس بات پہ بھی قادر ہیں۔ دیکھیں اس وقت تو فنگر پرنٹس کا یہ تصور ہی نہیں تھا نا، آج تو سب آپ یہ ایویڈنس ہے مضبوط ترین دنیا کی، سگنیچر کاپی ہو جاتے ہیں، یہ انگوٹھا تو کاپی نہیں ہوتا۔ آپ نادرا کا آئی ڈی کارڈ، اس کی اب کیوں ویلیو ہے، آپ جا کے انگوٹھا لگاتے ہیں جناب، آپ کی فنگر پرنٹ میچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ قیامت کے دن انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھائے گا، اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ یہ دکھائے گا کہ یہ دیکھو جن فنگر پرنٹس کے ساتھ تم نادرا کا آئی ڈی کارڈ بناتے تھے، پاسپورٹ بناتے تھے، انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ تمہاری قبروں میں ہم نے کھڑا کر دیا۔ آؤ حساب دو۔ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتے ہو، اللہ کی قدرت کو۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ کے بندو، اللہ کہتے ہیں میں تو اس بات پر قادر ہوں کہ ان کو ان کی پور کے ساتھ دوبارہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیدھی کر دے گا اور بنا ڈالے گا اور اٹھائے گا۔ لیکن پھر آگے اللہ بتاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے بل یرید الانسان لیفجر اماما، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کا ہونا غیر یقینی ہے یا ناممکن ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی نافرمانی اور بدماشیاں کرتا رہے، اس لیے قیامت کے اوپر ایمان لانا اس کی اس بدماشیوں کے مزے کو کرکرا کر دیتے ہیں۔ جس انسان نے جناب وہ لاکھوں کی دیہڑی لگانی ہو 2 نمبر طریقے سے، اور جس نے جناب اپنی صبح و شام حرام خوریاں کرنی ہو اور مستیاں کرنی ہو ناجائز راستوں میں، اس انسان کے سامنے جب قیامت کا ذکر ہوگا کہ جناب تمہارا اس کا حساب ہوگا، تو وہ تو کہے گا یار میرا مزہ خراب نہ کرو، جاؤ جا کے کسی اور کو آواز کرو،
ہمیں زیادہ نیکی کے درس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا مذہب، اپنا دین اپنے پاس رکھو، جاؤ مسجد میں جا کے بیٹھو، تمہارا یہاں کیا کام. تو اللہ یہ انسان کی اس کمزوری کو بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ سلیم الفطرت نہیں ہوتے، بل یرید الانسان لیفجر اماما، وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں بھی اپنی اس فسق و فجور کی زندگی کو جاری رکھیں اور قیامت کا تذکرہ ان کا مزہ خراب نہ کرے. یہ اصل وجہ ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. ورنہ تو جناب ہر سلیم الفطرت انسان، اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک دن ضرور ایسا ہونا چاہیے جس میں عدل ہو اور ہر ظالم کا گریبان پکڑ کے اس کے ظلم کے ذرے ذرے کا اس سے حساب لیا جائے، اور جس نے نیکی کی زندگی اختیار کی، ضبط نفس کی زندگی اختیار کی، تقوی اور پارسائی کی زندگی اختیار کی، اور ساری زندگی جس نے جناب دکھوں اور مصیبتوں میں جھیلی اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، نیکی کے راستے پر قائم رہنے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اجر دے. یہ ہر سلیم الفطرت انسان کی کے باطن کا اس کا تقاضا ہے. انسان کی فطرت اس بات کو پسند کرتی. تو فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، تو یہ پوچھتے ہیں نبی، یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. یعنی کہ وہ سوال یہ نہیں کہ سنجیدگی کے ساتھ کرتے تھے، سوال کرتے تھے مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ جو قیامت کا تم جناب یہ ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہو، یہ اتنی قیامت قریب ہے تو لے آؤ نا قیامت، لے کے آؤ، دیکھو ہم بھی دیکھیں قیامت کو. یعنی کہ سب طنز کرتے تھے، قیامت کا استہزاء اڑاتے تھے، اور اس طرح سوال کے ذریعے ایک پھپتیاں کستے تھے. تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت آئے گی تو یہ دیدے یہ پتھرا جائیں گے. جیسے اچانک ہم دیکھتے ہیں، جیسے کرونا آیا نا، کرونا آیا تو جناب کوئی مان کے نہیں دے رہا تھا. جب ہو گیا تو آپ کہہ ہو یہ تو کرونا ہو گیا. جیسے یہ کرونا آ گیا نا، ایسے قیامت آ جائے. قیامت آئے گی نا تو آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ کیا ہو گیا، قیامت آ گئی، یہ کیا ہو گیا. اللہ، اسی طرح اللہ کہتا ہے قیامت آئے گی اور دیدے پتھرا جائیں گے، انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا. اور وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج ملا کے ایک کر دیے جائیں گے. یعنی کائنات کی بساط سمیٹ دی جائے گی. اللہ رب العزت کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی کے حکم سے اگر زلزلے آتے ہیں تو لاکھوں اور کروڑوں ٹن وزنی پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی کے حکم سے سونامی آتے ہیں اور ٹھاٹھے مارتا ہوئے سمندر جو ہیں وہ ابل پڑتے ہیں، اور ملک کے ملک اور شہر کے شہر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اسی کے حکم سے طوفان آتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں. اسی کے حکم سے سورج آگ برساتا ہے. اسی کے حکم سے سورج جو ہے وہ رات کی آغوش میں چلا جاتا ہے. اسی کے حکم سے رات کی آغوش سے صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ اس پورے نظام میں کائنات کو چلا رہا ہے اپنی قدرت سے، وہ اپنی قدرت سے اس کی ساری بساط کو لپیٹ ڈالے گا. چاند اور سورج ایک ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ نظام دنیا کا جو چل رہا ہے رات دن کا چکر، یہ ختم ہو جائے گا. وہ قیامت آ جائے گی. اللہ اکبر. اور بس جب قیامت آ جائے گی، انسان کی آنکھیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر یقول الانسان یومئذ این المفر. تو جنہوں نے بدماشی کی تھی نا، جو کہتی تھی قیامت میں آمد کوئی نہیں آنی، مرنا ورنہ یہ مٹی ہو جانا ہے، اب اللہ کہتا ہے کہ اس دن انسان جو تھے وہ بدماش انسان پکارے گا این المفر. اب کہاں بھاگیں، اب کہاں جا کے پناہ حاصل کرے، اب پناہ کہاں حاصل کرے. یہاں تو ہم بنکر بناتے ہیں نا، جنگی حالات ہوتے ہیں تو بنکر میں چلے جاتے ہیں. چلا ٹرمپ صاحب کے باہر مجمع بلیک تھا اکٹھا ہوا ہے تو بنکر میں چلے گئے ہیں. تو قیامت کے دن کون سے بنکر میں جائیں گے. تو انسان جو ہے وہ پکارے گا کہاں بھاگ جاؤں، کہاں پناہ حاصل کروں. فرمایا جائے گا کلا لا وزر، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. اب کہیں نہیں بھاگ سکتے، اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب اپنے رب کے حضور جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، چاہو نہ چاہو.
चाहो ना चाहो, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान तू चाहे या ना चाहे, तू क़यामत को माने या ना माने, तू आखिरत के तस्लीम करे या ना करे, तू जन्नत और दोज़ख पे ईमान रखे या ना रखे, बहरहाल तू लम्हा लम्हा अपने रब के हजूर पेश होने के लिए करीब से करीब तर हो रहा, और उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तू चाहे ना चाहे तो देना पड़ेगा, है? जिस तरह इंसान सोता रहे सोता रहे सोता रहे सोता रहे, उसके बाद उसकी नींद पूरी हो जाती है, उसे उठना पड़ता है, उठ जाता है, चाहे ना चाहे उठ जाता है, ना भी उठना चाहे उठ जाए, आंख तो खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है। चाहे ना चाहे तू अपने रब के करीब हो रहा है, और तुझे अपने रब के हजूर पेश होना है, मान या ना मान, उस दिन लाग पता जाएगा, है? और सूरह यासीन में आता है ना कि फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना, कि जब वो सूर फूंका जाएगा ना तो लोग अपनी बेनामो निशान कब्रों से उठ के खड़े होंगे और भागेंगे जनाब हशर की तरफ। तो कुरान कहता है पुकारेंगे यक़ूलु या लैन क़ालू या वैलना मन बासना मिन मरक़दिना, वो कहेंगे ओह ये किसने हमें हमारे इन हमारी कब्रों से हमें बेदार करके खड़ा कर दिया। या वैलना मन बासना मिन मरक़दिना, किसने हमें जिंदा कर दिया, किसने हमें दोबारा उठा डाला हमारी कब्रों से। हाजा, आवाज आएगी, हाजा हाजा मा वादा रहमान व सदक़ मुरसलून, ये है वो रहमान का वादा कि क़यामत आएगी और रसूलों का कहा सच हो जाएगा, है? और रसूल रसूलों का सच सामने आ जाएगा, रसूल सच्चे थे, तुम झुठलाते रहे, लेकिन क़यामत तो आ जाएगी। उस दिन वो इंसान जनाब वो बिल्कुल बेबसी के साथ उठ खड़े होंगे, वो इसी तरह हैरान होंगे, हैं? अब अल्लाह कहता है युनब, अपने रब के हुजूर पेशी होगी, और फिर कहा जाएगा, कहा युनब्बाउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम वअख़र, और उस दिन इंसान के सामने उसका सब किया धरा पेश किया जाएगा कि वो उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा, दुनिया में क्या अमाल किए, क्या इल्म हासिल किया, क्यों हासिल किया, कितना अमल किया, कौन सी मेहनत करता रहा, कौन सा माल बनाता रहा, कहाँ से माल कमाया, कहाँ खर्च किया, कहाँ जवानी लुटाई, कहाँ तवानाइयाँ लुटाई, कहाँ सलाहियतें लुटाई, कितना हलाल और हराम का ख्याल रखा, उसके अखलाक कैसे थे, उसका किरदार कैसा था, उसके मामलात कैसे थे, उसका अकीदा कैसा था, उसकी फिक्र आखिरत कैसी थी, उसके घर की ज़िंदगी कैसी थी, उसकी खलवत की ज़िंदगी कैसी थी, उसकी दोस्तों के साथ ज़िंदगी कैसी थी, उसकी इज्तिमाई ज़िंदगी कैसी थी, उसका रिश्तेदारों से क्या सलूक था, उसका पड़ोसियों से क्या सलूक था, उसका अपने अहले शहर के साथ क्या सलूक था, उसका दीगर इंसानियत के साथ क्या सलूक था, उसका मखलूकात के साथ क्या रवैया था, हर चीज खोल के अल्लाह सामने रख देगा। युनब्बाउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम वअख़र, जो आगे भेजा वो भी अल्लाह खोल के सामने पेश कर देगा, जो सदका जारिया या गुनाहे जारिया के तौर पर पीछे छोड़ आया वो भी किताब खोल के अल्लाह सामने रख देगा। अल्लाह के सुपर कंप्यूटर में हर चीज का हिसाब लिखा जा रहा है। अल्लाह इसी तरह वीडियो, पहले दो वीडियो समझ में नहीं आती थी ना कि इंसान की ये कैसे रिकॉर्ड बनेगा, अब तो जनाब पता चल गया एक चिप के अंदर सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है? अल्लाह हर एक की चिप खोल के रख देगा, उसके हाथ में दे देगा, ये लो पढ़ अपनी किताब जिंदगी है। और आगे अल्लाह बयान करता है बालिल इंसान वला नफ्सिही बसीरा, हुज्जत तमाम करने के लिए, कानून के तकाजे अदल के पूरे करने के लिए अल्लाह उसका नामा इमाल सामने रख देगा। वरना कुरान कहता है हकीकत तो ये है कि हर इंसान का ज़मीर वो जानता है कि वो क्या लेके आया है। जिसने चोरी की होती ना, चोर के सीने में क्या दिल नहीं होता, वो अदालत के कटहरे में खड़ा होता है तो जनाब उसकी टांगें कांप रही होती है, इसलिए कि उसको पता होता है वो चोर है। चोर के सीने में दिल नहीं होता है। जो गुनाहगार होंगे, मुजरिम होंगे, क़यामत के दिन की टांगें कांप रही होंगी, उनके चेहरों पे हवाइयां उड़ रही होंगी है,
ان کا دل گواہی دے رہا ہوگا یار یہ پکڑے گے اب کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال کو پیش کرے گا، لیکن بہت سارے بدبخت ایسے ہوں گے اس دن بھی جھٹلائیں گے یا اللہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ان منہوں کے اوپر مہر لگائے گا، منہ بند کر دیے جائیں گے. یہ زبانیں ان سے قوت گویائی چھین لی جائے گی، اور قوت گویائی ہاتھوں کو دی جائے گی، قدموں کو دی جائے گی، ٹانگوں کو دی جائے گی، اس کے دیگر اعضاء کو دی جائے گی، اور اس کا ایک عضو پکارے گا کہ اس نے مجھ سے گناہ کے راستے میں یہ کام لیا. اللہ اس طرح آخری درجے میں اس کے اوپر حجت قائم کر دے گا، اور اس کے ایک ایک جرم کو اس کے اپنے جسم و جان کی شہادتوں کے ساتھ پیش کر دے گا. اللہ ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل. اللہ ہماری مغفرت کرے اور اس روز کی سختی سے ہمیں ٹالے. فرمایا اس کے بعد وقت کم ہے، آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ. یہ جو تم قیامت کو نہیں، قیامت کو، یہ دیکھیے یہ کیا بات ہے کہ قیامت پہ ایمان رکھنے کے باوجود انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اب مجھے بتائیں جو ہمارے سیاستدان یا ہماری سیول اور دیگر بیوروکریسی جو کرپشن کرتی ہے، یہ پٹواری جو پیسے لیتا ہے، یہ تھانے دار جو بک جاتا ہے، یہ سیاستدان جو راتوں رات اپنا ضمیر بدل دیتا ہے، یہ جو بیت المال میں دن دہاڑے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، یہ بیووں کے پلاٹوں پہ قبضے کا لیے جاتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کا لیا جاتا ہے، یہ جو قتل و غارت گری کا جو بدار گرم ہے، یہ کیوں ہے؟ مسلمان معاشرے میں کیوں ہے؟ ہم تو قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، کیوں ہے؟ اس لیے کہ قیامت پہ کو ہم موروثی طور پر مانتے ہیں، سرسری طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن جس درجے میں قیامت کے ایمان پہ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے قیامت کے دن پہ، اس میں نہیں ہوتا. جب وہ یقین نہیں ہوتا تو ہوتا کیا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ تم اجرت میں، جلدی والی جو چیزیں ہیں ان سے محبت کرتے ہو. تم چاہتے ہو نو نقب تیرا ادار، تم چاہتے ہو فوری مل جائے، یہ فوری ہو جائے. دل کی خواہش ہے فوری پوری ہو جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی جمع کر لوں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. پھر یہ قبروں میں جا پہنچتے ہیں، انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، حرص جوان ہوتی چلی جاتی ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کو اگر سونے کی 2 وادیاں دیں تو یہ بدبخت اتنا ہے کہ کہے گا 1 وادی اور، تیسری کی خواہش، اس کے پیچھے بھاگے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ میری زندگی ایوریج لائف پوری ہو گئی ہے یار، اب تو میں توبہ تلہ کر کے اللہ کے حضور صاحب مسعود ہو جاؤں، اب تو میں اپنے اعمال کو سیدھا کر لوں، کہ قبر میں ٹانگیں لگائے بیٹھا ہوں. لیکن حرص جوان ہو جاتی ہے، انسان بوڑھا ہوتا ہے، حرص جوان ہونے لگتا ہے. 1 ٹاؤن، دوسرا ٹاؤن، تیسرا ٹاؤن، چوتھا ٹاؤن، 5واں ٹاؤن، ہر شہر میں بستیاں آباد کر کے جناب ہر شہر کے جناب وہ عمرہ کی جیبوں کے اوپر جناب ان کا مال جو ہے اس کو کھینچنا ہے، چاہے اس کے لیے حلال اور حرام کے سارے پیمانے جو ہے بالکل ان کو نظر انداز کرنا پڑے. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. تو آخرت پر ایمان رکھنے والا اصل میں جو چوری کرتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو حرام خوری کرتا ہے، جو بدماشی کرتا ہے، جو 2 نمبری کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ قرآن یہ بیان تحبون العاجلہ ہے، محبت، دنیا کی محبت ہے جی. اللہ اکبر. تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ کہ تم جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو. اسی لیے سورہ بقرہ میں شروع میں یہ جو مومنین کی صفات آئی ہے نا، ان میں یہ آیا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. جس کو آخرت پر یقین ہوگا اس کو اپنے کچے فرش پہ بھی بڑی اچھی نیند آئے گی، اطمینان کے ساتھ کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اور وہ جناب اپنا کسی کا مال حرام کھا کے سو نہیں سکے گا. وہ سمجھے گا کہ اس نے تو انگارہ آگ کا اپنے ہاتھ میں لے لیا، جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر لیا، وہ کیسے سو سکتا ہے؟ تو جس کا آخرت پہ یقین کمزور ہوگا
وہ پوری دنیا کا مال ہڑپ کر دے گا اور پھر جناب وہ ڈکار بھی نہیں لے گا، وہ کہے گا یہ تو میرا رائٹ تھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے وجوہ یومئذ باسرہ اداس ہوں گے، ہیں جی، اور تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور ان کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کے کرتوت وہ جانتے ہوں گے، ان کے دل کے اندر، ان کے ضمیر کے اندر، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا جناب کمر توڑ دینے والا ان کے ساتھ سلوک ہوگا، اب ان کی پیٹھ پہ جناب اللہ کے عذاب کے تازیانے برسنے والے، یہ ان کو پہلے ہی اندازہ ہو جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، جان نکلے گی نہیں، اڑ جائے گی، اس کو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر کہیں گے یار کوئی دم درود کرو، اس کی جان تو نکل جائے، جان نہیں نکل، جان تو نکل جائے، جان نکالنے کے لیے دم درود کرو کوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آدمی سمجھ لے گا کہ جناب جدائی کا وقت آ گیا، اب دنیا سے جانا ٹھہر گیا ہے، اب میری کوئی دولت، کوئی پاور، کوئی جتھا، کوئی پارٹی، کوئی لیڈر، کوئی شیخ، کوئی میری جان اب جانے سے روک نہیں سکتا، نکلنے سے روک نہیں سکتا، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا جب تیرے رب کی طرف روانگی کا، الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی، لیکن اس کے باوجود اس نے سچ نہ مانا اور نماز نہ پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، اولا لکفا اولا ثم اولا لکفا اولا، اور تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ بے حساب و کتاب چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ علم یکن نطفۃ من منی یمنی، کہ وہ پانی کا ایک حقیر نطفہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی فخلق فسوی، پھر اللہ نے اس کے اعضاء درست کیے، اس کا جسم بنایا، پھر اس سے مرد عورت کی دو قسمیں بنا دیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے وہ اللہ کہ مرنے والوں کو دوبارہ سے زندہ کر دے؟ ہے عقل کو ہاتھ مارو، جو ایک حقیر پانی کے گندے قطرے کے اندر سے جناب ایک انسان کا سراپا برآمد کر دیتا ہے، اور تمہیں مرد و عورت کے دو جنسوں میں تمہیں جناب وہ اپنا تقسیم کر کے پوری نوع انسانی کی بقا کا سامان کرتا ہے، تم یہ کہتے ہو کوئی اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ جناب تمہارے مرنے کے بعد تمہارا تمہیں زندہ کر دے گا؟ یہ تم عقل کی بات کر رہے ہو؟ شرم کرو۔ تو یہ سورہ قیامہ ہے جس کا مختصر ترجمہ اور مختصر بیان میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات ذہن میں رکھیں، فقط قرآن کا فہم کے ساتھ مطالعہ، قرآن کا فہم کے ساتھ مطالعہ ہے جو مجھے اور آپ کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے بچوں کو، ہماری دوستوں کو، ہمارے دعوت کے مخاطبین کو اس دنیا کے فتنوں سے بچا کے آخرت کے یقین کی دولت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ قرآن سے کٹ جائیں گے تو دنیا کی رنگینیاں آپ کو کھینچ لیں گی اور آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ نہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہمارے نا الا البلاغ۔